السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آئیے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ آج ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان پر غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد اپنے پیارے رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی مانگیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3760۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے، یعنی اپنے باپ کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے، بلا شبہ وہ باپ کی مثل ہوتا ہے، یعنی اس کا درجہ باپ کے برابر ہوتا ہے، کہ یعنی وہ بھی اسی طرح سے آپ کا خیال رکھتا ہے اور آپ کے ساتھ اسی طرح سے محبت اور چاہت رکھتا ہے جیسے اپنا باپ۔ تو اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ کیسے چلتے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ اس وقت جو ماحول ہے اس میں ہمیں آپس میں غور کرنا چاہیے کہ چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجوں کے ساتھ، یعنی اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسی طرح سے رہے جیسے ان کا باپ ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اسی طرح سے بھتیجوں کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے باپ کے بھائی کے ساتھ، یعنی اپنے چچا کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں جیسے اپنے باپ کے ساتھ۔ تو پیارے پاکستانیوں، یعنی یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں آپس میں رشتہ داری میں تعلقات جو ہیں وہ کیسے قریبی ہونے چاہیے، کیسے مثالی ہونے چاہیے، کہ محسوس ہو کہ جیسے بچے جو ہیں وہ باپ کا درجہ اس لیے دیا گیا ان کو کہ بھئی چچا جو ہے اس کو عزت ملے گی بچوں کی طرف سے، اور اسی طرح سے بچوں کا خیال رکھنا چچا کا بھی اسی طرح سے چاہت کے ساتھ، جیسے ان کا باپ بچوں کا خیال رکھتا ہے ایسے ہی چچا کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو یعنی کیسے جوڑ دیا، کتنے پیار سے، کتنی چاہت کے ساتھ۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، روز کی روٹین کی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی خامی جھوٹ بولنا ہے، جو بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر بندہ بغیر سوچے سمجھے جہاں جی چاہ رہا ہے، جتنا جی چاہ رہا ہے، خوب پیٹ بھر کر جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ ہمارا مذہب، ہمارا رب ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دیتا ہے۔ بلکہ رب تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو ایک جھوٹ بولتا ہے میں 40 دن تک اس کی دعا نہیں سنتا، اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو اتنی سختی سے کہا جائے، جھوٹ بولنے سے منع کیا جائے، تو پھر ہم باز نہ آئیں تو کیسی بیوقوفی ہے ہماری طرف سے۔ کیا ہمیں مسلمان کہلانے کا حق حاصل ہے؟ جب ہم اپنے رب کے کہے ہوئے پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کا کہنا ہی نہیں مانتے، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح سے غیبت سے منع کیا گیا، سختی سے کہا گیا کہ یعنی یہاں تک کہہ دیا گیا کہ آپ
غیبت جب کرتے ہیں، کسی کے خلاف جب کسی کی عدم موجودگی میں بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کتنا اچھا لگے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یعنی تشبیہ اس لیے دی گئی اس سے کہ اتنی بری چیز ہے کسی کی عدم موجودگی میں کسی کے خلاف بات کرنا۔ اور ہم دڑا دڑ، بلکہ جہاں بھی جمع ہو جاتے ہیں، عورتیں کہیں گھروں میں جمع ہو جائیں تو وہاں پر وہ بات نہیں آتی، مسجدوں میں بھی مرد حضرات مسجد میں جا کے بھی بات نہیں آتے، وہاں بیٹھ کے بھی ہم جو نہیں آیا ہوتا نمازی اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جب وہ ہوتا ہے تو اس وقت نہیں بولتے۔ تو یہ غیبت اتنی زیادہ پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو میرا خیال ہے کہ بہت محنت کرنی پڑے گی اسے ختم کرنے کے لیے۔ ہمیں اپنی ایک عادت بنانی ہے کہ جب بھی بات کریں کسی کے لیے اچھی بات کریں، بلکہ کسی کی عدم موجودگی میں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپس میں جو 2 لوگ یا 4 لوگ یا 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں بات کریں، اپنے منصوبوں میں بات کریں کہ ہم اپنے مذہب کی سربلندی اور اپنے وطن کی ترقی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اس پر بات کریں تاکہ غیبت سے بھی بچے رہیں اور ساتھ اپنی ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کوشش بھی کریں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، امید ہے آپ ہر وقت اس اچھی بات کا خیال رکھیں گے، اور اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہے تو اسے آگے شیئر بھی کریں گے، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، تاکہ جلد از جلد ہمارا پورا پاکستان ہمارے ساتھ جڑ جائے اور ہم سارے مل کے اپنے ملک، اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔